نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الکاف سے آیا مقدسہ نمبر 50، رکوع کا اپنا سپارے کا 18واں اپنا رکوع ختم ہو رہا ہے اور سورت کا 6واں رکوع ہے، اور 7واں شروع ہو رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ سپارے کا 18واں ختم ہو رہا ہے اور 19واں شروع ہو رہا ہے، اور سورت کا رکوع نمبر 6 اور آیا مقدسہ نمبر 50۔ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام اور تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، اور نافرمانی شیطان مردود احمد عیسیٰ اس کی نافرمانی کا بھی ذکر ہے۔ اور شیطان کو اپنا دوست سمجھتا ہے، رحمان کی تو اسے خیر خبر ہی کوئی نہیں، وہ کائنات کو اپنا خدا مانتا ہے، پھر اپنے آپ کو بھی خدا کہتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسی طرح غلام قادیانی، وہ بھی حرام زادہ، یہ بھی حرام زادہ، حرام زادے اب نبی بننے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ محمد کے فلٹر سے اب اس کا فیصلہ تو اس کی والدہ کر سکتی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ شد۔ غلام قادیانی وہ کہتا ہے میں مریم سے پیدا ہوا، اپنی ماں کا نام نہیں، اپنے باپ کا نام نہیں، مریم سے پیدا ہوا۔ اب یہ مرزائی اس کی صفائیاں پیش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا صبح و شام ایک کر دیا ہے، لیکن ثبوت کے مطابق یا ثبوت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر مریم کی کیفیت تاری رہی، یہ کیفیت پہ تاری ہے، وہ کہتا ہے میں پیدا ہی مریم سے ہوا ہوں، یا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا وہ جھوٹ بولتا ہے، یا یہ بھی حرام زادے ہیں اور وہ تو پکا حرام زادہ، اس نے تو اعلان کر دیا تھا نا، وہ غلام قادیانی تو پکا حرام زادہ تھا نا۔ اب یہ بھی بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقل کے ناخن لو، عقل کی طرف آؤ، عقل سے سوچو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ کچھ دیر مریم کی کیفیت تاری رہی، کیوں رہی؟ وہ تو کیفیت کا نام ہی نہیں لیتا مرزا غلام قادیانی، وہ تو ڈائریکٹ کہتا ہے اللہ نے رجولیت فرمائی، پھر اتنا بڑا جھوٹ تو نہیں نا بولتا، تم بول رہے ہو، تمہارا تو وہ نبی ہے، اپنے نبی کی بات پہ تمہیں اپنا کیا کہتے اعتبار نہیں ہے۔ جو نبی کی بات پہ اعتبار نہ کرے وہ بھی خدا کی لعنت اس پر۔
ہم آقا علیہ السلام کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار ہی نہ کریں تو ہم پر خدا کی لعنت. ہم تو نبی علیہ السلام کی بات کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالکل سچا پکا سمجھتے ہیں، پکا سمجھتے ہیں. اور جو نبی علیہ السلام کی بات کو نہ مانے ہم اسے حرام زادہ کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا نا انا خاتم النبیین، تو ہم پکے ہیں اس پر. انا خاتم النبیین پر ہم پکے ہیں. اور حرام زادے اس سے نظر چراتے ہیں. ہم پکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں بڑا پیارا فرمایا ہے. آپ کا بھی علامہ صاحب کا بہت اپنا پیارا ہے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر. تھوڑا سا ان کا بھی میں تلاش کر لوں، مل نہیں رہا جو کہاں میں رکھ بیٹھا ہوں. یہ مل گیا ہے. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑا پیارا کہا ہے لا نبی آبادی ز احسان خداست، لا نبی آبادی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پس خدا برما شریعت ختم کرد. یہ ہے حلال زادوں کی نشانی. پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، رسالت ختم کرد. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ پختہ ہیں. اور ما کانا ابا احد من رجالکم وما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ کا فرمان ہے وخاتم النبیین. اس رب نے ہی بند کر دیا سلسلہ. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مان لو. حرام زادہ نہیں مانے گا، حلال زادہ مان لے گا. جسے قرآن سمجھ آ گیا وہ مان گیا. تمہارے مربی بھی اب یہاں آ کر تمہارے خلاف بیان دے رہے ہیں. اللہ نے انہوں نے ہدایت دی، اسلام میں آ گئے. تم بھی آ جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی دنیا باقی ہے اور سورج ابھی مغرب کی طرف سے نہیں نکلا. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. او مرزائیو، چبل چبل بٹھائے ہوتے ہیں، ترلے بھی پہنے ہوتے ہیں، اور اوپر سے ان کو دیکھ کر، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک ختم، اپنا قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ان کو، اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا. تو وہ ختم نبوت کا نا معنی یا ترجمہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں. آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں. اوپر سے دیکھ کے گدھوں کو قرآن پاک آتا نہیں. سن لو اس کی جو تلا پہنا ہوا ہوتا ہے، منہ گول سا بنایا ہوتا ہے، او مولویو چول، او اس کی میں نقل اتارتا ہوں نا، او مرزائیو، او الو کے پٹھو، او حرام زادو. اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین. اللہ کہہ رہا ہے کہ خاتمہ کا معنی باپ، کبھی خاتمہ کا معنی کیا اپنا شان والا، بڑی شان والا، عظیم مرتبے والا. کبھی خاتمہ کا کچھ ترجمہ کر دو، کبھی کچھ ترجمہ. خاتمہ کا لفظ خاتمہ ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. ہم ان کے باپوں کو اس دن کہیں گے کہ باپوں کے منہ پہ مور لگا دیں گے. رب کہتا ہے ہم ان کے باپوں کے، باپ جو خاتمہ کا معنی باپ، نختم، ان کے باپوں کے منہ پہ مور ہوگی. باقی تو وہ خود بولتے ہوں گے در پیٹے منہ. مرزائیو، او لانتی مرزائیو، اللہ کے قرآن کو سمجھو، حضرت علامہ اقبال کو سمجھ لو. لا نبی آبادی ز احسان خدا است، پردہ ناموس رسالت، ناموس دین مصطفیٰ است.
ناموس دین مصطفیٰ است، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ علامہ اقبال کو ہی مان لو، پر تمہیں تو نہ علامہ اقبال کی شرم آئی نہ قرآن کی جو نہیں آئی۔ قرآن میں نئی نئی توضیح، نئی نئی تشریح، نئی نئی تفسیر، اور خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، پہلے بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، کو اللہ کے رسول کی بات کو مان لو۔ چلو بہرحال باب آیا مقدسہ کا جو عام حدیثہ اس کا ترجمہ بھونکتا ہے وہ بھی بتا دے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا کن کو؟ فرشتوں کو کہا، ہم نے کہا فرشتوں کو، اسجدوا، اسجدوا، یہ عام حدیثہ اس کے ماننے والے لعنت تم پر۔ آگے للملائکات ہی کر دینا، للملائکات ہی کر دینا، آگے اسجدوا، در بیٹے منہ تے لکھ دی لعنت۔ صحیح لفظ ہے اسجدوا، دنیا کائنات کی ڈکشنری کے مطابق، دنیا کائنات کی لغت کے مطابق اسجدوا، جس کو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ عام حدیثہ کوڈا ہو کے بھی آئے تو چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے کوڈا ہونے کی عادت بھی ہے۔ زیادہ ناراض نہیں ہونا، بعد میں صحیح کرتا ہوں۔ اسجدوا، حکم دیا اللہ نے فرشتوں کو، جب حکم دیا ہم نے، رب فرما رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے حکم دیا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا، سجدہ کرو تم، اسجدوا، سجدہ کرو تم، لِآدَمَ، آدم کو تو آدم کو سجدہ تو نہیں ہوا نا، آدم کو سجدہ نہیں ہوا نا، بلکہ آدم نے سجدہ کیا کس کو؟ تیرے باپ کو، فرشتوں کو، مانا الٹ کر دیا۔ آدم کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، سیدھی سیدھی بات۔ احمدیسہ لعنت، لکھ لعنت، لکھ لعنت، لکھ لعنت۔ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس سارے نے سجدہ کیا، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا۔ جو عام حدیثہ بھونکتا ہے وہ ہمارے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وہ فرشتہ تو نہیں تھا نا، وہ جن تھا، وہ اس کا باپ تھا۔ جس طرح یہ خدا بنا پھرتا ہے نا، تو خدا بھی نور، اور وہ آگ سے، فرشتے بھی نور۔ اللہ نے اپنے نور کو، اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب تیسری جنس کون تھی؟ شیطان، وہ احمد عیسیٰ، ساری دنیا نماز پڑھتی ہے، ساری دنیا صلاۃ قائم کرتی ہے، لیکن یہ شیطان صلاۃ کے خلاف۔ چلو اگلی، الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا۔ اب رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کانا من الجن، کانا من الجن، کانا من الجن، پھر وہی اپنے مقام پہ چلا گیا، ہو گیا، وہ تھا وہ جنوں سے، کانا من الجن، جنوں میں سے تھا۔ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے جنوں میں سے تھا، سارے فرشتے تو سجدے میں گر گئے۔ اس کو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ اعزاز بخشا تھا، لیکن جب اللہ لعنتی کرے تو اس طرح لعنتی کر کے مارتا ہے۔ یہ اعزاز تھا کہ تھا وہ آگ سے، تھا وہ شعلے سے، جو آگ اور دھواں کا شعلہ ملتا ہے اس شعلے سے، تھا وہ بدصورت، اللہ نے صورت اچھی بنا دی، خوبصورت بنا دیا، اپنی عبادت پہ لگا دیا، فرشتوں میں شامل کر لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پھر گرانا چاہا، کہا للملائکۃ اسجدوا، سارے فرشتوں سجدہ کرو، لآدم، آدم کو سجدہ کرو، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہ کیا، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، کانا من الجن، جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، انکاری ہو گیا
پس انکاری ہو گیا اپنے رب کا حکم، انکاری ہو گیا اپنے رب کے حکم سے، ان امری ربی ہی، پس انکاری ہو گیا، ففسقا، پس انکاری ہو گیا اپنے رب کے حکم سے، احمد عیسیٰ بھی صلاۃ سے انکاری ہو گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سورۃ نساء میں نماز پڑھا کر اپنے لشکر کو بتایا کہ نماز سفر میں اس طرح، جنگ میں اس طرح پڑھنی ہے، خود پڑھائی، خود پڑھی، آقا علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، ساری دنیا کو دکھایا، احمد عیسیٰ اسی کا منکر بن گیا اور شیطان کا پکا چیلا بن گیا، شیطان کا شیدائی بن گیا، شیطان اس کے نزدیک گالی بھی نہیں، وہ شے سے نکلا ہے، تان علیحدہ ہے، واہ جی واہ، بات ہوئی نا، یہ تفسیر کیسی تفسیر ہے، ان امری ربی ہی، اپنے رب سے، ففسقا ان امری ربی ہی، پس انکاری ہو گیا اپنے رب کے حکم سے، ففسقا، پس انکاری ہو گیا، فسقا واحد مذکر غائب فعل ماضی، ہو ضمیر شیطان کی طرف جاتی ہے، اس کے اندر وہ انکاری ہو گیا، ففسقا، پس وہ انکاری ہو گیا، یعنی ابلیس انکاری ہو گیا ان امری ربی ہی، اپنے رب کے حکم سے، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، اب شیطان کہنے لگا افتتخذونہ، پس لوگے تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، اور دوسرے احمد عیسیٰ جیسے جو ہیں ان کو بھی خطاب ہے کہ تم شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے اور صلاۃ کے منکر ہو جاؤ گے، سجدے کے منکر ہو جاؤ گے، من دونی، اور رب نے فرمایا میرے علاوہ، وہم لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے، حالانکہ وہ تمہارے لیے، بیسا، بہت برا ہے، للظالمین بدلا، بہت برا بدلہ ملا ظالموں کو، وہ ظالم تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور وہ مسلمانوں کے جو ڈاما ڈول مسلمان ہیں ان کے ساتھ دوست یارانہ لایا شیطان نے، رب نے فرمایا کہ وہ تم کو پکڑے گا، لے گا تم کو نیکی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، من دونی، میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہے اور برا دشمن ہے، برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے، بدلا، جو ان کو بدلہ ملا ہے، جو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، احمد عیسیٰ کو جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ بہت برا ہے۔ یہ شیطان کی وہ صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جنوں میں سے تھا۔ اب احمد عیسیٰ کوئی نئی بات تو نہیں بتاتا کہ وہ تو فرشتہ تو نہیں تھا نا، تو اللہ نے شامل کیا، اللہ جانے شیطان جانے، تو اللہ کی ذات پہ مکمل ایمان رکھ، شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچ۔ شیطان نے تو اس وقت وعدہ لیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو میں ورغ لگاؤں گا، یہاں بھی وہی ہے کہ یا اللہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو، آدم کو اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو ضرور پکڑوں گا سیدھے راستے سے۔ رب نے فرمایا وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں پکڑے گا، تمہیں لے گا، من دونی، میرے علاوہ۔ اب اللہ تعالیٰ کو تم نہیں نہ وہ لے سکتا، اللہ کا تو نافرمان ہے۔ واہوا لکم عدو، اور وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا ملا سر عام
اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ میں آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے نمٹوں گا، پکا ظاہر بہر دشمن ہے۔ وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ، جڑا اس کا اپنا راستہ اختیار کرے گا جو بھی، وہ تو ظالموں میں سے ہے، ظالموں کے لیے اس کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے ظالموں کے لیے۔ بدلا، جو انہوں نے اللہ کے راستے سے ہٹ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، بدل ڈالا اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے کو، یا اللہ کے راستے سے جاتے جاتے بھٹک پڑے۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ شیطان، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ وہ شیطانوں میں سے، جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا اسے کہ اسے فرشتوں میں، اس کی عبادت کی وجہ سے، اس کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں میں سے رکھ دیا۔ جب فرشتوں میں رکھا تو رب تعالیٰ اسے پوچھ گچھ بھی کر رہا ہے۔ اس میں مجھے اور آپ کو اور خاص طور پہ احمد عیسیٰ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ تمہارا کام ہے صرف ایمان لانا اللہ کی ذات پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی جنت پر، اس کے دوزخ پر، تمام پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور احمد عیسیٰ جیسا شیطان جو ہے ان سے گریز کرنا چاہیے، جو خاص طور پہ وہ لوگ جو کم علم جانتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو، تو وہ عالم دین جو ان کے پاس موجود ہے اس سے رابطہ کریں۔ اگر اس سے رابطہ کرتے شرماتے ہیں تو مجھے لکھیں، انشاءاللہ عزیز بالکل صحیح جواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطانوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے رحمان کے بندوں، جو رحمان کے بندے ہیں، ان میں شامل فرمائے، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، صالحین میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔